پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل کرفیو ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کرۃ الارض کے اوپر حق و انصاف کی صدا بلند کرنے والا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا اور مظلوم کی دادرسی کرنے والا کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں بچا۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ کئی ماہ کے اندر مظلوم کشمیریوں پر وہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا۔ بھارتی افواج کی درندگی و بہیمانہ تشدد سے 110 نوجوان شہید ہو چکے ہیں، 14,000 سے زائد بزرگ، جوان، خواتین اور بچے زخمی ہو چکے ہیں، 8,000 سے زائد کشمیری مسلمان پابند سلاسل ہیں، جبکہ 600 سے زائد نوجوانوں کو بدنام زمانہ قانون ٹاڈا کے تحت گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر اگر بس ہوتا تب بھی بات تھی، مگر اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کرفیو کے دوران انڈین آرمی کے وحشی درندے جب اور جس وقت چاہتے ہیں کسی بھی گھر میں گھس کر زبردستی خواتین کی عصمت دری کر دیتے ہیں۔ املاک و جائیداد کی تباہی اس پر مستزاد ہے، جبکہ کرفیو کی وجہ سے تمام تجارت و زراعت اور نوکری و مزدوری وغیرہ کے امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ تو مختصر سا خاکہ گزشتہ 100 ایام کا ہے۔ اس سے قبل 82,000 سے زائد کشمیری مسلمان گزشتہ 25 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 900 سے زائد معذور اور 32,000 عصمت دریوں کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ہزاروں بوڑھے و نوجوان اس وقت بھی انڈیا اور کشمیر کی جیلوں میں قید ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہی کچھ اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ہمارے جذبات و احساسات کیا ہوتے؟ کیا ہم اتنے بڑے جبر اور ظلم و ستم کا مقابلہ کر سکتے تھے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں؟ ایسے اگر ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے عزیز شہید ہو رہے ہوں اور اللہ نہ کرے یہاں بھی عصمت دریاں ہو رہی ہوں، ایسے حالات اگر ہماری خواتین کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے جس طرح وہاں معاشی قتل عام ہو رہا ہے، ایسے اگر ہمارا معاشی استحصال ہو رہا ہوتا تو کیا ہم ایسے ہی خاموش رہتے؟ کیا ایسے ہی بیگانہ اور گمسم رہتے؟ اور کیا ایسے ہی بے رخی کا اظہار کرتے کہ جس طرح کا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ دوستو، کبھی کبھی مکافات عمل ہو جاتا ہے۔ گھر کی اگر ایک منزل میں آگ لگی ہوئی ہو اور دوسری منزل والے مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں تو پھر دوسری منزل کے خاکستر اور تباہ ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یاد رکھیے، آج اگر عملی طور پر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد نہ کی گئی اور ان کی تحریک ناکام ہو گئی تو خاکم بدن آنے والے کل میں انڈیا یہی سلوک ہمارے ساتھ کر رہا ہوگا، کیونکہ بھارت سے جب بھی مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کا بولا جاتا ہے تو وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی بات چھوڑو، وہ تو ہمارا اٹوٹنگ ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی بات کرو، وہ ہمارا حصہ ہے، اس پر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، اس وقت تک تو ملک کے جوانوں اور اہل کشمیر نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں مصروف کر رکھا ہوا ہے۔ آج اگر وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو غلام بنا لیتا ہے یا پھر مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو مطمئن کر کے اپنے ساتھ رہنے پر راضی کر لیتا ہے تو آنے والے کل میں وہ آزاد کشمیر پر دھاوا بول دے گا۔ یاد رکھیں، کشمیر ایک وحدت کا نام ہے اور جموں، وادی، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک ریاست بنتی ہے جس کا نام جموں کشمیر ہے۔ اس وحدت پر بھارت کا قبضہ یا اس وحدت کی تقسیم اور حصے بکھرے کرنا یہ کشمیری قوم کے ساتھ غداری ہے۔ بابا قوم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ ہمارے حکمران بھی عجیب ہیں کہ اپنی شاہ رگ کا وافر حصہ دشمن کے پنجے میں دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اس شاہ رگ کو دبا کر ہماری چیخیں نکال دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس شاہ رگ کی تقسیم کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اے اہل ایمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اور ہم ایک الگ ہی ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ ہماری جسم کا ایک حصہ یعنی مقبوضہ کشمیر انتہائی تکلیف میں ہے۔ ظلم کا وہ کون سا پہاڑ ہے جو وہاں وادی میں نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے جسم کا دوسرا حصہ یعنی آزاد کشمیر و پاکستان پرسکون و مہو آرام ہے۔ اللہ نہ کرے کہ مقبوضہ وادی میں بھڑکی ہوئی آگ اس سے قبل ہمارے دہلیز تک پہنچ جائے، اس آگ کو وہاں ہی بجھا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ذمہ فرض بھی ہے اور ہمارے ان مظلوم بھائیوں کا ہم پر قرض بھی۔ دوستو، قرآن حکیم میں رب کریم کا مبارک ارشاد ہے، اور تم اپنے اموال اور اپنے جانوروں کے ذریعے جہاد کرو۔ کیا قرآن کی اس آیت کے اوپر سے ہمارا ایمان اٹھ چکا ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر کے حالات نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ہم پر بھی جہاد کا یہ حکم لازم و فرض ہو چکا ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اس وقت ہماری امداد کے مستحق نہیں ہیں؟ دوستو، گزشتہ کئی ماہ سے مقبوضہ وادی میں ایک بہت بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ دکانیں بند، دفاتر بند، تجارت بند، زراعت بند۔ بتائیے وہ لوگ ضروریات زندگی کیسے پوری کر رہے ہوں گے؟
کیا وہ ہماری امداد کے حقدار نہیں ہیں؟ ہمارا کمایا ہوا یہ مال ہمیں کب کام آئے گا؟ اور دنیا میں ہر ایک کی گزر بسر ہو ہی جاتی ہے، اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں ہمیں وہی کچھ کام آئے گا جو کچھ ہم اپنے آگے اپنے لیے بھیج چکے ہوں گے، اور موجودہ صورتحال میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہماری امداد کے اصل مستحق ہیں۔ دوستو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے انڈین بربریت و ظلم کی داستانیں ہم سب تک پہنچ رہی ہیں۔ پیلٹ گن کے استعمال نے سینکڑوں نوجوانوں کو اپاہج و معذور کر دیا ہے، بالخصوص سینکڑوں نوجوانوں کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ پیلٹ گن سے معذور ہونے والے افراد کی تعداد 3000 تک ہے۔ اگر بروقت مالی وسائل میسر ہوں تو انڈیا کے مختلف ہسپتالوں میں ان کا علاج ممکن ہے، جبکہ بقایا 1500 افراد ایسے ہیں جن کی بینائی مکمل طور پر چھن چکی ہے، کسی کی دونوں آنکھوں کی اور کسی کی ایک آنکھ کی۔ اگر میری اور آپ کی کمائی، میرا اور آپ کا مال ان کے علاج معالجے میں کام آ جائے، میرا اور آپ کا مال اگر ان کے بجھے ہوئے چولہے کو جلا دے، میرا اور آپ کا مال اگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے، میرا اور آپ کا مال اگر شہداء کے بوڑھے والدین، ان کی بیواؤں اور ان کے معصوم بچوں کی کفالت نیز ان کی تعلیم و تربیت میں استعمال ہو جائے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ یقیناً نہیں۔ مسلمان نوجوانوں سے میری آخری بات یہی ہے کہ اے امت محمدیہ کے دلبر نوجوانوں، تم تو فاروق اعظم، خالد بن ولید، علی المرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، عبیدہ بن جراح، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، محمد بن قاسم کے نام لیوا اور جانشی ہو۔ تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ تمام کفر تمہارے نعرہ تکبیر سے لرزتا تھا، اور آج ذرا اپنی حالت پر غور کرو۔ جدید خرافات اور جدید تعلیم نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ اے جوانوں، کبھی تم نے اپنے لباس، اپنے چہرے، اپنے کردار، اپنے افعال و اعمال پر غور کیا ہے کہ جن مقدس ہستیوں کے تم وارث اور نام لیوا ہو، کیا یہ انہی کا راستہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و سیاہ کی رات طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ظلم و ستم کی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اپنے عطیات و صدقات، اپنے اموال مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔